بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں آپ لوگوں کے ساتھ ایجوکیشن پوائنٹ سے، جہاں ہم کر رہے ہیں اردو کی 5ویں کی ورک بک سے کام، جس میں آپ لوگوں کو کروا رہی تھی سبق نمبر 14، جس کا نام ہے جدید ایجادات۔ تو یہاں میں آپ لوگوں کو اردو کی ورک بک سے کام کروا رہی تھی، اور یہ میں نے آپ لوگوں کو سوال نمبر 1 کروا دیا تھا، جس میں ہمارے پاس الفاظ معنی تھے، نیچے جملے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ورک بک سے صفحہ نمبر 16 بھی میں آپ لوگوں کو کروا چکی ہوں، جس میں ہمارے پاس ہیں سوال جواب۔ سوال نمبر 3 پہ ہیں ہمارے پاس دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ تو یہ سارے سوال میں آپ لوگوں کو کروا چکی ہوں۔ اس کے ساتھ ہمارے پاس پیج نمبر 17 صفحہ نمبر 17 ورک بک سے صفحہ نمبر 17 پہ ہمارے پاس ایک آخری سوال رہتا تھا، جو میں آپ لوگوں کو نہیں کروایا تھا۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہ سوال کروا رہی ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ لوگوں کو اس کے نچلے سوال بھی کروا دوں گی۔ تو یہاں ہمارے پاس آخری سوال تھا کہ زمانہ قدیم میں پیغام رسانی کے لیے کون کون سے ذرائع کا استعمال کیا جاتا تھا؟ تو یہاں ہمارے پاس اس کا بہت ہی آسان سا جواب ہے۔ زمانہ قدیم میں پیغام رسانی کے لیے خاص طور پر کبوتروں کا استعمال کیا جاتا تھا، اور دور دراز کے علاقوں میں جانے کے لیے گھوڑوں کا استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ جو پچھلے پیج پہ میں نے آپ لوگوں کو سوال جواب کروائے تھے، ان میں سے ایک سوال رہتا تھا جو میں نے آج آپ لوگوں کو کمپلیٹ کروا دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس نیچے ہے سوال نمبر 4 املا۔ تو املا میں یہاں میں نے آپ لوگوں کی آسانی کے لیے کچھ ورڈ لکھ دیتی ہوں، تو آپ لوگ انہیں یاد کیا کریں اچھے سے، اور انہیں زبانی لکھنے کی کوشش کیا کریں۔ تو پہلا لفظ ہے ہمارے پاس ایجادات، دوسرا لفظ ہے جدید، تیسرا لفظ ہے اولین، اولین کے بعد چوتھا لفظ ہے معلومات، معلومات کے بعد ہے ٹیکسٹ، ٹیکسٹ کے بعد اگلا لفظ ہے تصاویر، تصاویر کے بعد اگلا لفظ ہے ٹیکنالوجی، ٹیکنالوجی کے بعد مسلسل۔ تو یہ کچھ الفاظ، مشکل الفاظ میں نے آپ لوگوں کے سبق میں سے ہی نکال کے آپ لوگوں کی املا کا پورشن جو ہے وہ میں کروا رہی ہوں آپ لوگوں کو، تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس نچلا ٹاپک ہے زبان شناسی اور قواعد۔ تو اس میں ہمارے پاس ٹاپک ہے واحد جمع۔ سوال ہے مندرجہ ذیل جملوں میں خط کشیدہ واحد اسموں کی جمع بنا کر مناسب تبدیلیوں کے ساتھ جملوں کو دوبارہ لکھیں۔ تو یہاں ہمیں کچھ جملے دیے گئے ہیں جہاں خط کشید الفاظ ہیں، یعنی کہ وہ الفاظ جنہیں خط کشید الفاظ یعنی کہ وہ الفاظ جن کو انڈر لائن کیا گیا ہے، یعنی کہ جن کے نیچے لائن لگائی گئی ہے۔ تو پہلا ہے ہمارے پاس اب اپنی عادت بدل لو۔ عادت کو انڈر لائن کیا گیا ہے، تو ہم عادت کا کیا کریں گے، اس کی جمع بنا دیں گے۔ تو عادت کی جمع کیا ہوتی ہے، عادات۔ تو اب اپنی عادات بدل لو، یہ ہم نے اس کا جملہ تبدیل کر کے دوبارہ لکھ دیا ہے۔ اگلا ہے ہمارے پاس اپنے حق کے لیے جد و جہد کرو۔ تو حق ہے ہمارے پاس، تو حق کی جمع کیا ہو جائے گی، حقوق۔ اپنے حقوق کے لیے جد و جہد کرو۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے ہمارا مطالبہ مان لیا گیا۔ تو مطالبہ کو انڈر لائن کیا گیا ہے، اب مطالبہ کو خط کشید کیا گیا ہے، تو مطالبہ کی جمع کیا ہوگی، مطالبات۔ تو یہ جملہ ہم دوبارہ لکھیں گے، ہمارے مطالبات مان لیے گئے۔ تو یہ زبان شناسی اور قواعد کے ٹاپک میں ہمارے پاس تھا کہ واحد کے جمع بنانے تھے۔ اسی طرح نیکسٹ پیج پہ ہمارے پاس ہے مندرجہ ذیل جملوں میں خط کشیدہ جمع اسموں کے واحد بنا کر مناسب تبدیلیوں کے ساتھ جملوں کو دوبارہ لکھیں۔ تو جہاں ہم نے پہلے واحد کے جمع بنائے ہیں، تو اب ہم یہاں جمع کے واحد بنا کے جملہ دوبارہ لکھیں گے۔ تو یہ ہے ہمارے پاس آج مسجد میں بڑی رونق تھی۔ تو جملہ تبدیل ہوگا، مساجد کو انڈر لائن کیا گیا ہے، تو مساجد کا واحد کیا ہو جائے گا، مسجد۔ تو ہم اس جملے کو دوبارہ لکھیں گے، آج مسجد میں بڑی رونق تھی۔ اس طرح دوسرا جملہ ہے
ابو جان بازار سے کھلونے لائے. کھلونے انڈر لائن ہوا ہے تو کھلونے کی ہم واحد بنائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ کھلونا. ابو جان بازار سے کھلونا لائے. اگلا ہے ہمارے پاس آپ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائیں گے. اب مقاصد کو انڈر لائن کیا گیا ہے تو یہاں ہم کیا کریں گے کہ اس کی واحد بنا دیں گے. مقاصد کا واحد کیا ہوگا ہمارے پاس؟ مقاصد کا واحد ہوگا مقصد. تو جملہ دوبارہ رائٹ کریں گے. آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے. تو یہ ہمارا تھا آج کا لیسن. آج کے لیسن کا میں نے آپ لوگوں کو اس میں ہم سبق نمبر 14 کے سارے سوال جواب کروا دیے ہیں اور اس میں ہمارے پاس جو گرامر تھی وہ بھی کام کروا دیا ہے. ساتھ ہی ساتھ یہاں ہمارے پاس ہے سرگرمی جس کا عنوان ہے ہمارے پاس ایک کہانی لکھنی ہے محنت کا راز. تو یہاں آپ لوگوں کو میں بتا دیتی ہوں ایک چھوٹی سی سٹوری. یہ آپ لوگ خود لکھنے کی کوشش کریں. تو یہاں ہمارے پاس کیا سٹوری اس میں بن سکتی ہے کہ محنت کا راز. اگر ہم محنت کریں گے تو ہی ہمیں کامیابی حاصل ہوگی. اسی طرح یہاں چھوٹی سی سٹوری آ سکتی ہے جیسے آپ لوگوں نے وہ کسان اور اس کے 4 بیٹوں کی سٹوری سنی ہوئی ہے کہ وہ بہت کسان محنتی تھا لیکن اس کے 4 بیٹے جو ہیں وہ محنت نہیں کرتے تھے. تو کسان نے انہیں بہت سمجھایا لیکن وہ نہ سمجھے اور کسان نے اپنے مرنے سے تھوڑی دیر پہلے انہیں بلا کر کہا کہ میرے کھیتوں میں سونا ہے، آپ وہ سونا نکال لینا. جب اس کے 4 بیٹوں نے کوشش کی سونا ڈھونڈنے کے لیے لیکن وہ اسے نہ ڈھونڈ پائے تو انہوں نے کہا آپ زمین تو کھود ہی چکے ہیں تو ایسا کرتے ہیں کہ اب ہم اس میں بیج ڈال دیتے ہیں. جب بیج انہوں نے ڈال دیا تو اس محنت کے نتیجے میں انہیں بہت زیادہ منافع حاصل ہوا. تو یہ ہمارے پاس ایک چھوٹے سے عنوان پہ سٹوری ہے. یہ آپ لوگ خود لکھنے کی کوشش کیجیے گا. نہیں لکھ پائیں تو مجھے کومنٹ کیجیے گا، میں آپ لوگوں کو ضرور یہ سٹوری لکھوا دوں گی. یہ تھا ہمارا آج کا لیسن. امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. کل انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے نیکسٹ چیپٹر نیکسٹ لیسن کی سٹوری کی ویڈیو بنا کے میں آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ کر دوں گی. آپ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں. اور اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو مل سکے اور آپ کا کوئی کام بھی مس نہ ہو. تو اب اپنا خیال رکھیں اور اپنے ماں باپ کا کہنا مانیں. کل انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.